अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वसीब रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन इश्ता को खुश आमदीद अक्सा। जी आए अक्सा और बिल्कुल आयशा हाजिर खिदमत है तेरे सामने। क्या हाल हैं तमाम मेरी बहनें दे, तमाम मेरे मावा दे, तमाम मेरे प्यारे प्यारे सहेलियां दे और प्यारे प्यारे बच्चियां और बच्चे, क्या हाल हैं? रोज़े किमें गुजरते पे थे और माशाल्लाह मौसम थ्रू आउट में आधिया अच्छा ही रहना पे थे। इतनी गर्मी नहीं आई जितना ऐसा सोचेंगे पे हाथ और प्यास तो लगती ही लगती है, लेकिन अच्छा ही गुजरता पे माशाल्लाह रोज़े। और बेआद अल्लाह ताला सारे रोज़े जड़े हैं कबूल करे, सारी बातें जड़े हैं कबूल फरमावे। और रमज़ान शरीफ तो बिल्कुल महीना बरकत आला महीना है, रहमत आला महीना है और साल दे बरकत महीने अल्लाह ताला साको एक हफ्ते में आधे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का मौका देना पिया। दूसरी तरफ सारे जो गुनाह हैं उन्होंने आदन कुफारा करने का भी साको भरपूर मौका मिलता पिया। इन्हें नाल नाल मैं आदि हाँ कि जनाब जी बिल्कुल सारी जड़ी जहनी और जिस्मानी जरा निज़ाम है पिया वो भी मजबूत थी वेंदे थिया महीने विच, क्योंकि हर चीज़ एक वक्त टाइम ते थींदी पई होंदी है। असां वक्त खांदे पे होने, सहरी की अगर गाल करें, असां अफ्तारी की गाल करें, लेकिन गाल ये है कि खांदे क्या पे हैं, कितना खांदे पे हैं, ये देखना ही बहुत ही ज़रूरी है। कि अक्सर औकात अफ्तारी के टाइम बहुत ज़्यादा जरा है कमज़ोरी फील करेंदे पे होने ऐसा, या बाज़ टाइम ऐसा जो है ना सकते रोकनी जिसको आधे या तेल तली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने हैं जिन नाल सारा निज़ाम थोड़ा बिगड़ वेंदे थिया। तो कोशिश करनी है जोशी ज़्यादा पीने थे, कोशिश करनी है रूह अफ़ज़ा पीने थिया। जी बिल्कुल रूह अफ़ज़ा सारे नाल है। मैं दस देवा बहुत सारे मेरे जो नाज़रीन हैं उनको नहीं पता कि रूह अफ़ज़ा जड़ा है पिछले 101 साल तो मशरक दा मशरूब है पिया और बिल्कुल ठंडक देंदे थे दिल और दिमाग को और तवनाई विच इजाफा करेंदे थिया। और दूसरी गाल है कि ये सिर्फ पाकिस्तान विच ही नहीं पसंद किया, यानी मशरूब मशरक ही जरा है वो सिर्फ पाकिस्तान विच नहीं पीता वेंदा या पसंद किया वेंदा, बल्कि 35 तो ज़्यादा ममालिक विच आख सकते हैं या मुल्कों में जरा ना को पसंद किया वेंदे थिया, पीता वेंदे थिया, लोग पींदे थे। और अफ़ज़ा विच मौजूद जड़े जड़ी बूटियां हैं पे जड़े फल की मौजूदगी जड़ी है पे नाल नाकाबिले यकीन जड़ा है तो आपको ताजगी और तवानाई फराहम थी है। और मैं ये रास्ते वहाँ कि अगर नदियाँ अफ्तार दे टाइम रूह अफ़ज़ा न हो मेज़ ते तलक दे थिया कि अफ्तारी अधूरी है पिया। और अफ्तार जड़ी है रूह अफ़ज़ा के बगैर वाकई अधूरी होंदी है। और सहरी दे टाइम अगर तुसा दही के नाल रूह अफ़ज़ा को इस्तेमाल करेंदे हो तो पूरा दिन प्यास बिल्कुल नहीं लगती थी। और रूह अफ़ज़ा की खास गाल ये भी है कि हर जायके नाल ए मिल वेंदे थिया और मिलन के बाद मैं आदि उनकी जी लज्जत है उस चीज़ की वधारा कर लेते थे। बच्चे बड़े शौक नाल पीन यकीनन और रूह को ठंडक भी देंदे थे, ताजगी का एहसास भी देंदे थे, रसीला भी है, फरद बख्श भी है पिया और प्यास को भी बुझेंदे थिया। और कुदरती जरेना बिल्कुल अज्जा नाल जड़ी बूटियां नाल और फलों नाल तैयार किया गया थिया। और मैं ऐसा कहती हूँ कि खालिस भी है, इस पानी बिल्कुल क्या नहीं होता, पानी का एक कतरा भी नहीं होता थिया। और बड़ी गल है कि पूरा दिन जो तुसा रोज़ा रखेंदे हो तो एनर्जी जो लेवल है वो घट वेंदे थिया। तो वल अफ्तार के टाइम जो तुसा रूह अफ़ज़ा पींदे हो तो वल जो बॉडी है वो तड़ी एनर्जी मिल वेंदी है। जी बिल्कुल ये तो है रूह अफ़ज़ा। मैं आख सकती हाँ कि बहुत सारी चीज़ों के नाल नाल आयशा तरी सेहत का भी ख्याल रखेंदी है। रूह अफ़ज़ा जड़ा है तो फ्रेश रखेंदे, तरोताज़ा रखेंदे थे। और अगर एक जग जड़ा है पूरा दिन बना के फ्रिज रख देता उन्हें थे तो वह बिल्कुल जो भी कोई मेहमान आवे तो फटाफट तुसा पेश कर सकते हो। चलसन जी अपने प्रोग्राम को अगू घेन के टुरसूं और वसीब रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन जो आज दे सारे गेस्ट हैं पे उन्होंने गपशप करेसूं, उन्होंने हाल हवाल करेसूं, पुछूं कि उन्होंने रोज़े किमें गुजरते पे थे और नाल नाल जनाब जी बिल्कुल उनके काम किमें चल रहा पे थे, क्योंकि सारे नाल जहीन तरीन में आख सकते हैं खवातीन होने थे सारे नाल और जड़े के नफीस खवातीन ही होने थे। रुमाना हैं सारे नाल, रुमाना रहमत हैं सारे नाल, नात ख्वाह हैं पे बड़ी प्यारी आवाज़ रखे थे। और बच्चों का एक मदरसा है वो भी चलेंदे पे थे। इन अलावा ड्रेस डिजाइनिंग भी करेंदे पे थे। आधे सोशल हैं
تھوڑا ہٹ کے ہیں انہوں نے اپنی لائف کو جڑا محدود نہیں کیتا ہوا اور کوشش کیتا ہے رومانہ نے کہ زیادہ تو زیادہ جتنا تھی سکتے مصروف رہا اور ایسا ای ٹائم میں اکثر قابل خاتون سارے نال ہیں رومانہ رحمت ہیں پہ سارے نال خوش آمدید آکسانہ کو وسیب رمضان ٹرانسمیشن کیا ہے رومانہ؟ الحمدللہ آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک روزے کیوں گزر اور روزوں کی پہلے تو مبارک دے سمے رمضان دی روزوں دی مبارک ہو رومانہ خیر مبارک آپ کو بھی رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو تھینک یو اور روزے بہت زبردست گزر رہے ہیں ماشاءاللہ جیسے سنا تھا کہ گرمی زیادہ ہوگی مئی کے روزے ہیں لیکن اس حساب سے موسم اچھا ہے تو بالکل فیل نہیں ہو رہا اور باقی کمی روح افزا نے ہماری پوری کر دیا ہے بالکل بالکل اچھا جی اگلے گیسٹ والے چلسا اور جناب جی سارے نال میں دس دیا کہ اسٹوڈنٹ ہیں نا اسٹوڈنٹ اسٹڈی تو فاری فری تھی چکے تھے اور آج کل کچھ سوشل ورک چل رہا تھا اور اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتے پہ تھے یسرا ہم سارے نال اسے کو خوش آمدید آکسوں جی آئے آکسوں وسیب رمضان ٹرانسمیشن کیا حال ہے یسرا؟ بہت بہت شکریہ عائشہ نام بہت پیارا ہے اور مشکل بھی ہے نہیں مشکل تو بالکل بھی نہیں ہے یونیک ہے یسرا بہت گھٹ لوگوں نے نام یسرا بشرا بڑے کامن نام پھر میں نے اس طرح اگر میں نے یاد کیتا بشرا اور یسرا والے میں کو یاد کیا جی بالکل عائشہ رمضان تو چل رہا ہے اور رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے ویدر کی بات کیجیے تو رمضان ہو تو ویدر کا ذکر لازمی ہوتا ہے تو پہلے کی نسبت مجھے لگتا ہے اس دفعہ بہت بہتر ہے کیونکہ اتنی زیادہ گرمی نہیں آئی روزے آرام سے گزر رہے ہیں اور دوسرا روح افزا آپ نے ویسے ہی سامنے رکھا ہے احساس فرحت احساس نال رہے پیا اور بالکل تاری پیاس مجھے نہیں پیا اچھا میں گال کرے سا بچے بڑے پوچھتے سارے کو شوق میں پوچھتے تھے کہ کب سردیوں میں روزے کرنا آسن تھے ایسا آدھے ہیں کہ جناب جی 10-15 سال بعد ہی آوڑن تھے یا بچپن میں شاید گزرے ہوئے یا والوں دے بعد آسن تھے لیکن ایک دفعہ تھوڑا ویدر جڑا ہے اچھا رہ گیا تو اچھا ہی انگل بچے نے بیچارے دے سکول بھی بعد لیٹ تھی ہر تک چھوٹیاں بھی تھے جناب سکولہ وچ فری تھی گیا آپ اسٹڈی کو جی عائشہ بالکل اب میں فری ہو چکی ہوں تو جب بندہ فری ہو جاتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ نہیں ابھی پڑھنا چاہیے اچھا خوش نہیں تھی آدھیاں جلے سے پڑھنے پہ تھوڑا دور گزرتا پہ ساتھ یار کب فری ہوں گے جان کب چھوٹے گی اسٹڈی تو ایگزام سب کو مشکل کام تو ایگزام ہوتا ہے آج کل ایگزام ہی تھی عائشہ ہوتے ہیں ایگزام بھی مشکل ہوتے ہیں لیکن جب بندہ اسٹڈی میں ہوتا ہے تب تو ہم ایگزام والی رات میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کب ختم ہوگی پڑھائی اور کب ہم جائیں گے پریکٹیکل لائف میں لیکن جب ایگزام ختم ہو جاتے ہیں تب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا گولڈن پیریڈ تو گزر گیا ایکچوئل جو اصل میں جو لائف ہوتی ہے یونیورسٹی لائف کالج لائف مزے کی لائف یہ ہوتی ہے پریکٹیکل لائف میں تو بڑی ہارش ریئلٹی کام کرنے سارے اس کو پھر میں سمجھتی ہوں ایگزام بہت اچھے تھے اور بار بار ہونے چاہیے اور بندہ اسی لائف میں رہے کیونکہ دوستوں کے ساتھ ہمیں کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے یہ کرنا ہے لیکن جب اسٹڈی ختم ہو جاتی ہے ہمیں بہت ساری فکر اچھا گھر رہ بندے اور گھر والوں کو بڑی سارے فکر لگ بندے اب رشتہ اچھا آنا چاہیے اور بچی کو پتا ہے کہ اب بس اسٹڈی کمپلیٹ ہے جاب کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے پہلا یہی ہوندے تھا اس میں مجھے بھی جناب گپ شپ چل رہی پہ یہ چل رہی راسی چل رہے پیسہ چھوٹیے بریک تے کتنے نہ ویسے ساری ناراض ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید آپ سب کو وسیب رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اور رومانہ رحمت والے چلسوں اور رومانہ کیوں نہ ایک کلام تو ہی سٹارٹ کرو اسا ساڑے مال سانیاں نگاہ کر دہانیاں ساڑے مال سانیاں نگاہ کر دہانیاں دسو من زورے دسو من زورے دعا کر دہانیاں
माशाल्लाह बहुत खूब. और रुमाना रहमत जड़े हैं माशाल्लाह, नाम भी बड़ा खूबसूरत है रुमाना दा. रुमाना मदरसा भी चलेंदे पे माशाल्लाह, और कोई ड्रेस डिजाइनिंग का भी शौक है. अक्सर जो ना तेरे नजर आने थे व्हाट्सएप पे कोई तस्वीरें भेजते रुमाना नजर आते पे, सारे शौक की घन के चल देते रुमाना. बस ये अल्लाह की तरफ से शायद गॉड गिफ्ट है. तो मदरसा जो चला रही हूँ, वाकई बोटीक भी है बनाई हुई माशाल्लाह. बस बोटीक भी है, पार्लर भी है, लेडीज शॉप भी है, सब अच्छा, दुनियावी और दीनी काम सब कह रहे हैं चेंज, थोड़ा चेंज है. हाँ, लेकिन चल रहा है बस. हाँ जी. रुमाना किਵੇਂ स्टार्ट किया? मैं अगर गाल स्टार्ट बचपन में मुझे शौक था पहले मदरसे का, तो फिर वो शौक पूरा हुआ. फिर आहिस्ता आहिस्ता भाई लेडीज शॉप का, भाई लेडीज के लिए एक शॉप होनी चाहिए कि खातून ही शॉपिंग करे. कुछ लेडीज ऐसी होती है ना जो बाजार जाते हुए डरती हैं, हिचकिचाती हैं, तो ये सोच के मैंने लेडीज शॉप बना दी. अच्छा, कि फिर लेडीज आती हैं और वो इजीली सब चीजें लेती हैं. और जहाँ तक ड्रेसिंग की बात है, ड्रेसिंग में डिजाइनिंग खुद होती है और सबको बहुत पसंद आती है. जी जी बिल्कुल. और मैं दसते वहाँ की कढ़ाई ज्यादातर नजर आती है, जिਵੇਂ कि अज रुमाना की ड्रेस ऐसी नजर आती पई है. अच्छा लगते थे ना कढ़ाई और कशीदाकारी, शीशा वगैरह, शीशा कवर. जी बिल्कुल सही. अच्छा, ये तैयार करवाने बकायदा रुमाना या खुद भी इन पासे इंटरेस्ट है पिया? जी तैयार करवाती हूँ खुद, मतलब बताती हूँ. गोटे वाले होते हैं, मकैश वाले होते हैं, चुनरी के ऊपर गोटा हो जाता है, चुनरी के ऊपर मकैश हो जाती है, यानी कि खुद अपना आइडिया होता है हमारा. और फिर उसी हिसाब से वाला काम में मेरे को तो लग देती है. मैंने एक जमाने बड़े शौक शुरू की था और मैंने ड्रेस डिजाइनिंग स्टार्ट की थी, और 2 महीने हार्डली उसके बाद मैं थक गई. भाई मेरा काम क्या है, मैं नहीं कर सकती. नहीं तो पूरी रात नजर ना आती जो ड्रेस डिजाइन करना हो. अगर शौक हो ना, जिस काम में शौक हो, तो फिर वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद आइडियाज आते जाते हैं और फिर बंदा बनवाता जाता है. हाँ, वो फिर मुश्किल नहीं होती. और अगर शौक ना हो ना तो फिर मुश्किल होती है. फिर मुश्किल पूरे दिन सोचना है भाई क्या सोचना है. अच्छा ये कलर होता है, ये मैचिंग होता है, ये दूसरा तो सारा डिजाइनिंग आप करेंगे. आजकल कोई इतना इजी काम नहीं है और बड़ा टाइम लेता है ये काम. सोचता है इंसान, इवन कि हम एक ड्रेस लेने के लिए जाते हैं, उसके बाद हम सोच रहे हैं हाय अल्लाह इसके बाजू कैसे बनवाएं, हाय अल्लाह इसका गला कैसे बनवाएं. वो सोच में हमारा इतना टाइम गुजर जाता है. तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मतलब ड्रेस डिजाइनिंग. और स्पेशली गर्ल्स इस पे कितनी कॉन्शियस होती हैं. इस तरह क्या क्या शौक है पे? मुझे अभी तो रिसेंटली मैंने आपको बताया कि मैंने स्टडी कंप्लीट किया. उसके बाद जाहिर है स्टडी के बाद जो शौक स्टूडेंट हमेशा से रही हूँ. इतनी ज्यादा ना अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, ना इतनी ज्यादा बुरी रही हूँ. लेकिन दोस्तों के साथ मिलना जुलना, आना जाना, पार्टी करना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. और कुकिंग वगैरह भी मैं करती हूँ. जैसे गर्ल्स कहती हैं मुझे कुकिंग का शौक है, लेकिन मुझे बहुत शौक है. एक बड़ी जबरदस्त है. और पता है ऐसा प्राउड, बड़े अच्छे बच्चे बड़े उन्हें फखर ना ला दे. मैं चाय तक नहीं बना सकती, मैं अंडा तक बॉय. मैं थी अच्छा इतना काम भी नहीं भाई भूखे बैठे सो, लेकिन एक काम नशा न करे सो. मतलब अच्छा है, बच्चे को करना चाहिए यार. हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए. और कुकिंग मुझे नहीं लगता कि इतना बुरा या मुश्किल काम है जिसमें कहने में लड़कियां कतराती हैं. करना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना. हम टाइम भी पास हो जाता है. और एक्चुअली कुकिंग का शौक मुझे लगता है उनको ज्यादा होता है जिनको खाने का शौक ज्यादा होता है. वाकई खाने का शौक जिसमें ज्यादा होगा, फिर वो चाहेगा कि मैं नई नई डिशेज भी ट्राई करूं और सीखूं भी. सही एक शौक होता है कि बंदा सीखे ये चीज. और ठीक है, दूसरा क्या अच्छा बनाना आदत है रूटीन वाइज? जो मेरा फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मुझे कुकिंग करनी जब नहीं आती थी, मैंने कुकिंग बहुत छोटी सी एज में सीखी. तकरीबन मैं 5th क्लास में थी. तो मेरे फादर ने कहा कि तुम्हें कुकिंग आती है? मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं आती मुझे. ठीक है. मैं दस कि युसरा दी वालदा हयात कहनी और ही वजह नाल युसरा मैंने चाहती पे हम युसरा में डिस्कस करा लाजमी गाल है. मां तो मां होंगी थी, उनकी कमी इंसान फील कर न रहा पूरी जिंदगी. उनकी वजह नाल मैं आती हूँ कि जी जिम्मेवारी नजर आती पई है बच्चों इवी वजह नाल है युसरा
کہ ایک ذمہ داری جڑی آتی ہے لیکن 5th کلاس ہم اور میں اوے سیکھی ان دی ریزن یہ ہی ہے جناب. چلتے پہ ناظرین ٹائم چھٹی بریک تے کتھے نہ ویسو سارے ناراض. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. اکسو جی آئیں کو اکسو کا کو وسیب رمضان ٹرانسمیشن سے کے حوالے دوبارہ اور یسرا والے سلسلہ اور انہیں کو پوچھا. جی یسرا, تو میرے جو فادر تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کوکنگ آتی ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں آتی کوکنگ. تو پھر کہتے کہ میرے فادر کو بھی نہیں آتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آج دونوں ٹرائی کرتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد ہمارے گھر میں ایک بڑی آپ ہو؟ نہیں, میں سب سے چھوٹی ہوں. اچھا, سب سے چھوٹی. تب میری سسٹر گھر میں نہیں تھی, وہ پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی, تو اس وجہ سے اس کو آتی تھی. لیکن تو میرے فادر نے ایک کوئی کھانے کا ڈبہ پڑا تھا, اس سے ہم نے دیکھ کے کوشش کی, وہاں سے ریسیپی دیکھی کہ پہلے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے بنایا, اور پھر بنانے کے بعد میری دادی ماں رہتی تھی, اور ہم دونوں ان کے پاس چیک کرانے گئے کہ صحیح بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کس نے بھجوایا ہے؟ تو گھر سے آیا. ہم لوگوں نے کہا کہ یہ ہم لوگوں نے خود ہی بتایا. تو پھر میری دادی ماں کہتی لو میری زندگی میں تو تمہارے باپ نے کبھی کام نہیں کیا تھا, تو اب کیسے کر لیا. تو تب میرا فرسٹ ٹائم تھا, مجھے پتا چل گیا تھا یہ چیزیں ایسے سے ڈالنی. اس کے بعد میں نے ہمیشہ خود ہی ٹرائی کیا ہے. اور میرے فادر کہتے تھے تم خراب نہیں کرو گی تو سیکھو گی کیسے. مطلب انہوں نے کبھی مجھے خراب کرنے پہ ڈانٹا نہیں. اس سے والدہ بھی کمی یقیناً محسوس کی تھی, اور بہت ایج بہت چھوٹے ہاوے کچھ شیئر کرے سسارنا. جی, جیسے کہ کہتے ہیں کہ والدہ جو ہوتی ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کسی کی بھی لائف میں. تو اگر جو کیونکہ میں نے یہ فیس کیا ٹائم, بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے, اور اگر کسی پہ آ بھی جائے تو میں انہیں یہی کہوں گی کہ گھبرانا نہیں ہے اس میں. اور جو بچیوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں اس میں میں اسپیشلی فادر کو کہوں گی یا مدر کو کہوں گی, کیونکہ میں نے تو اپنی ماما کو کھویا, تو میں یہی کہوں گی جو جن کے والد صاحب ہیں نا ان کو اپنی بچیوں کے ساتھ اتنی دوستی کرنی چاہیے کہ جو بچے ہیں وہ ایزیلی شیئر کر سکیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. جیسے کہ فادر ہو جاتا ہے بہت قریب ہو جاتا ہے, ایسے بھی اگر ماما ہو تو بیٹی کے ساتھ فادر کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہوتی ہے. تو میری مدد نہیں تھی, لیکن جو میرے فادر تھے میرے سے بڑے فرینڈلی تھے, اور مجھے کبھی کوئی ایسا پرابلم فیل ہوا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ماما نہ ہو, وہ ایک مطلب ایسے لائف سے نکل جائیں تو اس کی کمی تو کوئی نہیں پوری کر سکتا. لیکن جو باپ ہوتا ہے, اگر باپ کا سایہ سر پہ رہے اور باپ اتنا فرینڈلی ہو تو میرے خیال میں مشکل نہیں ہوتا. کیونکہ اگر آپ کے فادر آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بھی بھیجتے ہیں, آپ کو سکھاتے بھی ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ میرے فادر کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اگر میں آج یہاں پہ مطلب کہیں پہ بھی بول سکتی ہوں, یا میں نے جہاں تک پڑھا ہے ابھی تک میں نے اسٹڈیز جو کی ہیں, تو اس میں میرے سیکنڈ میرج نہیں کی تھی. نہیں, میرے فادر نے سیکنڈ میرج نہیں کی, لیکن سوسائٹی نے اس طرح کی باتیں بھی کہ کر لیں بہتر ہے. تب میرے فادر کے لیے بڑا مشکل تھا ان کے لیے سوچنا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, ہم بہت چھوٹے تھے, تو وہ سوچ رہے تھے کر لوں نہ کروں یا اس طرح سے. لیکن پھر انہوں نے فائنلی یہی ڈیسیجن لیا کہ میں نہیں کروں گا اور ان کو بڑا کروں گا, اور اس طرح سے خود ہی کہ اکیلا مرد کیسے کرتا ہے. تو اب ہم جب پوچھتے ہیں یا اب ہم اپنے فادر کو چھیڑتے ہیں کہ آپ شادی کر لیں, تو وہ کہتے ہیں بس اب میں سکسیسفل ہو گیا, اب میں تم لوگوں کی شادی کروں گا. اب مجھے ٹینشن ہے, مجھے پتہ چل گیا کہ اکیلا باپ پال سکتا ہے بچوں کو. تو میرے فادر نے بڑی محنت کی, اور اس طرح سے ہم لوگوں, کیونکہ بچوں کو بڑا کرنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے ہمیشہ, کیونکہ سارے رمضان شریف مدر ڈے بھی گزرے, اور ایسا ماں دے حوالے بہت زیادہ شو کیتے گئے تھے, رمضان ٹرانسمیشن جیسے سارے تھے رہ گئے ہیں, اور بہت سارے میسیج بھی بھیجے گئے تھے. اور ایسا والد کو ہمیشہ جو ہے نیگلیکٹ کر رہے ہیں, ایسا انڈرسٹینڈ نہیں کریں پہ ہوتے. اج میں دوسرے کے جو منہ تو سنتے پے ہیں, جو والدہ حیات ہوں صرف والدہ ہی سب کو نظر آتی پی ہوں, قربانی دے نظر آتی, وہ والدہ ہی نظر آ رہی ہوتے نا رومانا کہ والدہ ہی سب کو سارے واسطے کریں پی ہے. لیکن جو سارا باپ ہوں جنہوں کا دروازہ ہے پیا, وہ سارے واسطے بے شمار قربانی دینا نظر آتے. اور اگر والدہ نہ ہوئے تھے, خدا نہ خواستہ زندگی نہ ہوئے, تو وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتا نظر آتے, کیونکہ وہ لوگ کو موقع موقع وہ ٹائم ملتا پہ آتے تھے. مطلب ہم دیکھتے ہیں, تو میں جب باہر جا رہی ہوتی ہوں گاڑیوں کے پیچھے یا ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے, تو بالکل ہے. اور ظاہر ہے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے,
لیکن باپ کو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا ہماری سوسائٹی میں. لیکن جو یہ باپ ہوتے ہیں ان کا جو دل ہوتا ہے بچوں کے لیے اور اسپیشلی بیٹیوں کے لیے بڑا موم سا ہوتا ہے. وہ مطلب سب کچھ کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں بیٹیوں کے لیے, اور سوسائٹی میں اتنا باتیں ان کو فیس کرنی پڑتی. ایون کہ میں جو فیلڈ میں نے چوز کی تھی اپنی اسٹڈی کے لیے, یا اس طرح سے میں میڈیا میں جاؤں گی یا اس طرح سے میس کام میں, تو ان کا بار بار جو سوسائٹی تھی اس کا کہنا تھا نہیں بچیوں کو اس طرف نہیں بھیجنا. رشتے دار نہیں, رشتے دار تو چھوڑیں, جو باہر والے لوگ تھے ان کا بڑا پریشر تھا کہ اس طرف آپ نے نہیں بھیجنا, بچیوں کو بھیجیں گے تو لوگ باتیں کریں گے اس طرح سے. تو پھر میرے فادر نے کہا کہ اگر ہم باتوں کو دیکھتے رہیں تو باتیں تو اور بھی بہت سی ہوتی ہیں, تو کیوں نہ بھیجا جائے. تو میرے فادر نے مطلب ہر طرح کے پریشر کو فیس کیا, جو ہم نے کرنا چاہا اور جو ہم نے میرے فادر کو ٹھیک لگا ان کے لیے انہوں نے ہمیں ہمیشہ پرمیشن دی, کبھی بھی نہیں روکا. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میری لائف میں سب سے امپورٹنٹ رول میرے فادر کا ہے. کچھ گل ایسے ہونے جہاں کہ اصا اپنے والدہ نال صرف شیئر کرتے پے ہونے, اصا والد نال نہیں کر پاندے ہوندے, لیکن کیونکہ تاری والدہ بہت ارلی ایج تسا چھوٹے ہاوے حالی اور ڈیتھ تھی گئی, اللہ نے جنت نصیب کرے, اللہ درجات عطا کریں, آمین ثم آمین. تو کیا گل اپنے والد نے شیئر کرتے ہو, یا انہوں نے اتنا فرینڈلی رکھا ہوا ہے کہ ہر گل شیئر کر دیں ہو, ہر پرابلم شیئر کرتے ہو, یا جھجک فیل تھی ہے کہ نہیں؟ عائشہ, جب آپ کے فادر کے ساتھ بانڈنگ اتنی زیادہ اچھی ہو نا, آپ یقین جانیں کہ کوئی بھی اگر پرپوزل آتا ہے میرے فادر ڈائریکٹلی مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کو پسند ہے؟ نہیں ہے تو بتاؤ, نہیں ہے تو میں نہ کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد اس کے بتا دیتے ہیں یہ ایڈوانٹیج ہیں یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے, اس کے یہ پرابلم ہوگی یہ نہیں ہوگی, وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں. اس کے بعد میں فرینڈلی ان کو کہہ دیتی ہوں نہیں ایسے نہیں ہے یہ نہیں. اور لوگ آ کے کہتے ہیں, مجھے تو لگتا ہے میری جو فرینڈس تھی وہ کہتی ہیں کہ اب مجھے ہم لوگوں کو یہ نہیں لگتا کہ جو تمہارے والد صاحب ہیں وہ تمہارے والد ہیں, وہ تو ایسے لگتے ہیں جیسے بھائیوں کی طرح ٹھہرے ہوئے. مطلب میں ان کو ایسے کر کے بلاتی ہوں کہ وہ مجھے بلا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے. تو ہم لوگ بہت ہی زیادہ ہمارے گھر میں فرینڈلی, انہیں غصہ بھی بہت ہوتا ہے, غصے والے بہت ہیں, لیکن غصہ ان کا اب ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ غصہ غصہ آتا ہے. ابا کو ویسے کئی بات غصہ آنے تھا, ویسے میرے پاپا کو سب سے زیادہ غصہ جس بات پہ آتا ہے وہ ہمارے دیر سے اٹھنے پہ آتا ہے کہ جلدی اٹھا کر. میرے گھر میں یہ سب کے پیرنٹس کو آتا ہے, لیکن میرے فادر کو بھی بہت زیادہ روٹین ایسے بن گیا نا کہ سب بچے لیٹ اٹھتے ہیں. میرے ابو نہیں ہے تو میں وہی دیکھ رہی تھی پچھلے دنوں میں نا مدرسے میں ہم نے کیا پروگرام مدر ڈے پہ, تو میں نے بچوں کو یہ کہا کہ میں اب سن رہی ہوں آپ سے, تو میں بچوں کو یہ کہا کہ ایک ماں اپنے 6 بچوں کو پال سکتی ہے لیکن بچے ایک ماں کو نہیں پال سکتے. اور جو ماں ہوتی ہے نا وہ باپ بن کے بھی بچوں پہ ہاتھ رکھتی ہے, سایہ رکھتی ہے. اگر کوئی ان کے بچوں کو کچھ کہتا ہے تو وہ پھر لڑتی ہے ان سے. ایک عورت اس معاشرے میں کتنا مشکل اس کے لیے ہوتا ہے. اور اگر لیکن دوسری سائڈ پہ باپ بھی بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ بیٹیوں کے سر پہ بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر باپ نہیں ہوتا نا تو بیٹیاں کہیں کی بھی نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں سمجھتا. باپ ہوتا ہے جس کا سر پہ سایہ ہوتا ہے, اور اگر باپ ہو تو وہ اپنی بیٹی کو آنچ نہیں آنے دیتا, معاشرے میں کسی کو بات نہیں کرنے دیتا. ماں ہوتی ہے ماں کے لیے تو نہیں نہ سنبھال سکتی, وہ معاشرے سے مقابلہ نہیں کر سکتی. بالکل تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ماں باپ کو دعا کو سلامت رکھے اپنے اولاد کے سر تے. اور واقعی نہ دعا دی کمی جڑی ہے جو بندہ محسوس کرنے کو زیادہ پتا ہے. رومانہ آج محسوس کرنے بیٹھے کہ انہوں نے والد حیات کہنی, اور انہوں کو لوگوں کے معاشرے کا جڑا سامنا کرنا پڑا, انہوں نے ماں کو جڑی والدہ کو سروائیو کرنا پڑا, بہت ہی مشکل ہے. سب تمام سروائیول جو انہوں نے والدہ نے کیتا یا انہوں نے کیتا سب کچھ جان سو بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید آپ تک وسیب رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ہے چل سا رومانہ رحمت والے, اور انہوں گفتگو کرے سا. اور جن کہ رومانہ آدھے پن کے بڑا مشکل ہوندے تھیا سروائیو کرنا اگر تیرے سے تیرے والد دس سایہ نہ ہوئے تھیا. تیری جڑی ماں ہے پئی واقعی ماں ہوندی تھی, اپنے بچوں کو کلا میں چھڑیں دی تھی, انہاں دے واسطے سٹرگل کریں دی. اور آج ایسا یقیناً ماں اور پیو دہاں دی اہمیت والی ہی گال کرے سو. جی کیا اکثر رومانہ؟ جی میں یہی بات کر رہی تھی کہ اگر باپ ایک بیٹی جب ہوتی ہے تو والدین کتنا خوش ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں یہی ہمارے دکھ سکھ میں بیٹیاں ہی کام آتی ہیں, بیٹے کام کوئی نہیں آتے. تو زیادہ پراؤڈ وہ بیٹیوں پہ کرتے ہیں اور زیادہ پسند بیٹیوں کو کرتے ہیں.
تو اگر باپ نہیں ہوتا, وہ ماں باپ کی تو بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں, لیکن جب وہ اگلے گھر میں جاتے ہیں ان کی شادی ہوتی ہے تو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ جیسے ہماری بیٹی ہے یہ بھی ہماری بیٹی ہے. تو وہ اپنی بیٹیوں کو تو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, لیکن جو بہو بن کے آتی ہے, جو سب کچھ اپنا چھوڑ کے آتی ہے, اس کو اہمیت, اس کو نوکروں کی طرح سمجھتے ہیں, اس کو کچھ نہیں سمجھتے. تو اس پوائنٹ سے مجھے لگتا ہے کہ باپ کا ہونا بہت ضروری ہے. باپ ہوتا ہے سپورٹ ہوتا ہے, سایہ ہوتا ہے, اور پھر میرے خیال سے بیٹیاں پھر آندھی طوفان ہر چیز کا مقابلہ کر سکتی ہیں, فخر مان ہوندے تھے بچیاں. لیکن خالی ماں بیچاری کہاں مقابلہ کرے, وہ معاشرے کا مقابلہ ماں نہیں کر سکتی. بالکل بالکل, بڑی خوبصورت گل کی. واقعی جڑا باپ ہے واقعی ایک فخر ہوندے ایک بیٹی واسطے, مان ہوندے ایک بیٹی واسطے. کتنے مشکل ہوندے کو پتہ ہوندی میرے ابا دی جڑی سپورٹ ہے میرے ہے, یعنی کہ واقعی حوصلہ ہوتا ہے, بہت زیادہ حوصلہ ہوتا ہے. صحیح بالکل. اچھا رومانہ, ماشاءاللہ مدرسہ بھی چلیں پہ وے خوبصورت, میں اکثر دیکھتی ہیں سوشل میڈیا تے, بلکہ مطلب ساری ذمہ واری میں آتی ہیں سچ آتی ہو یہ ہے. اور کیا کیوں مینج کر پاندی ہے رومانہ؟ کہ نہیں تھکدی بھی ہے, کہ نہیں غصہ بھی آندے رومانہ کو, کیا نہیں آتا؟ نہیں مجھے غصہ نہیں آتا, پتہ نہیں گاڈ گفٹ ہے. ہاں جی بالکل. بچوں پہ بھی نہیں آتا, حالانکہ بچوں کو پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ 200 سے 250 بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور سب کے ساتھ ایسے فرینک ہوں, حالانکہ اسٹوڈنٹ ہیں تو بلکہ خوش ہو کے آتی ہیں. امیاں بھی خوش ہو کے, ان کو مجھ پہ اتنا اعتماد ہے کہ بڑی بڑی بیٹیاں, پچھلے دنوں میں ایک گھر کی 9 بیٹیاں تھیں. اچھا 9 بیٹیاں, اور وہ یعنی کہ میں کرتی تو ہوں ایڈمیشن, نارمل نہیں ایڈمیشن کرتے ہیں ہم, باقاعدہ فارم ہوتے ہیں ان کا, میں یونیفارم دیتی ہوں بلیک وائٹ گرین دوپٹے, تو سپارے وغیرہ بھی ہم خود سے دیتے ہیں. تو ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے, تو جگہ کی بھی کمی ہے, تو ہم نہیں کرتے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے تو مائیں بیچاری منتیں کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو مجھ پہ بھروسہ ہے. کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ادھر سارا دن بھی رہیں نا تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو وہ بھی کرتی ہوں. ساتھ میں شاپ بنائی ہوئی ہے, جو شاپ اوپن کرتی ہوں وہ بھی کرتی ہوں. سارا مکسنگ ہو جاتا ہے, پھر گھر کا بھی کیا جاتا ہے. تو آج کل تو بیچ میں بریک ہوتی ہے. اچھا ہاں, کیا ہے آج کا سچویشن کیا ہے, کیونکہ رمضان شریف آ گئے تھا, اور رمضان شریف تک گھر میں اتنی مصروفیت ہوتی, عبادات ہوتی, ہوں کیوں چل رہا پہ تھا, مطلب سارے کام ہوں نال گھن کے چل دیتے ہو, یا تھوڑا بریک آ گئے تھا, ہوں تھوڑا ان دنوں میں تھوڑی ریسٹ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے پھر شاپنگ کے لیے سب لیڈیز اینڈ پہ ہی آتی ہیں, پارلر شاپنگ ساری وہ اینڈ پہ آتی ہیں. تو ان دنوں میں واقعی ساری عبادت میں مصروف ہوتی ہیں, سب کام چھوڑ کے. اور میری پھر محفل ہوتی ہیں ان دنوں میں, پھر محفلوں میں زیادہ بزی ہوتی ہوں. لاسٹ دنوں میں پھر شاپ میں زیادہ بزی ہوتی ہوں, اور مدرسہ تو پھر چل ہی رہا ہے. صحیح. اچھا یسرا بھی سسٹر جو ہے لاہور میں تھے, کلے ہی ہونے تھے, ساری ذمہ واری تو یسرا پہ ہے نا؟ نہیں, میرے اوپر اتنی زیادہ بھی ذمہ داری نہیں ہے. میرے اوپر بس کبھی کبھی میں کھانا بنا لیتی ہوں اگر میرے فادر کہیں, ورنہ کام والی آ کے وہ بنا دیتی ہے کھانا. لیکن موسٹلی مجھے شوق خود ہی ہوتا ہے کہ میں خود ہی بناؤں, کیونکہ میرے فادر ہمیشہ کہتے ہیں جو خود ہی ہم بناتے ہیں نا اس میں ہمارا پیار شامل ہوتا ہے. جو دوسرا ہوتا ہے نا وہ صرف کام کر کے جاتا ہے. تو میں بھی اس بات سے ایگری کرتی ہوں, کیونکہ مجھے کبھی کبھی اس کا پسند نہیں آتا. تو پھر میں چاہتی ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ جب میں گھر جاتی ہوں, تو کیونکہ میرا جو گھر ہے وہ اس سٹی میں نہیں ہے, تو میں ہاسٹلائز ہوں, تو اس کے بعد مجھے جب جانا ہوتا ہے تب میں سوچتی ہوں کہ مجھے خود بنانا چاہیے. ویکینڈ پہ یا میرے فادر لینے کے لیے آ جاتے ہیں, کبھی ملنے کے لیے آ جاتے ہیں, تو اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے. ورنہ ساری رسپانسبلٹی میرے اوپر کبھی انہوں نے ایسی ڈالی نہیں کہ بس تم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. نہیں, ہوں تو ذمہ واری آ گئی نا, ہوں تو اسٹڈی تو فری تھی چکے, ہوں تو ذمہ واری ہو سی, حالی بھی فری ہو. نہیں, ابھی میرے فادر کہتے ہیں آپ اپنی رسپانسبلٹی لے لو, گھر کی لے لیں گے ہم لوگ, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ابھی ہم کوشش کریں کہ اپنی ذمہ داری لے لیں, کیونکہ ابھی میری پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو ظاہر ہے ابھی فردر کیا پلاننگ ہے, کیا کرنا تھا؟ ابھی جو فردر اسٹڈیز ہیں ان کو کنٹینیو کرنے کا پلان ہے آگے, اور جاب کرنی ہے. جاب کا بھی پلان ہے, لیکن ابھی میرا ارادہ ہے کہ جو فردر اسٹڈیز ہیں ان کو کنٹینیو کروں آگے.
تو ابھی سوچ رہی ہوں کہ دوبارہ یہ پیریڈ دوبارہ لے آؤں اپنی لائف میں. اللہ میاں ہم لوگ کہتے تھے جان چھٹی. اچھا اب جب بچے ہمیں کہتے ہیں سارے بال سا کچھ میں آدھن تھے کہ پڑھائی بہت مشکل ہے, آپ کو کیا بتا آپ کے زمانے میں کیا, میں تو سب کچھ بڑا سیریس ہے بڑے زمانے سے, کوئی نئی چیز نہیں ہے وہی چیز. پڑھائی مشکل نہیں ہوتی. جب میں نے بی ایس آنرس میں ایڈمیشن لیا تھا تو میں یہی سوچتی تھی ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا, میں کیسے کروں گی. مطلب جب مجھے فیل ہوتا ہے کہ جتنا بھی مشکل کام ہوتا ہے نا, جب ہم اس کے اندر گھستے ہیں وہ ہو ہی جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ نہیں ہوتا. مطلب میں سوچتی تھی جب میں 8th کلاس میں تھی میں آگے جاؤں گی, ابھی تو اتنا ٹائم پڑا ہے, ابھی تو اتنا ٹائم پڑا ہے, اور آج مجھے لگتا ہے کہ وہ تو ٹائم تھا ہی نہیں. فیوریٹ سبجیکٹ کیا رہ چکے تارا؟ فیوریٹ سبجیکٹ میرا ویسے انٹرنیشنل ریلیشن ہے, پاک اسٹڈیز ہے, میتھ بالکل سارے ہیں. میتھ بالکل لیکن میتھ نہیں ہے میرا فیوریٹ سبجیکٹ. میتھ سے ہمیشہ میں بھاگتی تھی. مطلب میں نے کبھی بھی میں یہ سوچتی تھی کیسے گلے سے اترے گا میتھ. لیکن حلق تو تارنا پونے تھے, میٹرک تک تو میتھ ہونے اس کے بعد بندہ. ہاں پھر ہسٹری مجھے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تھوڑا بہت. تو ایسے سبجیکٹ ورنہ مجھے سائنس سبجیکٹ میں اتنی زیادہ انٹرسٹ نہیں تھی شروع سے ہی, تو اس لیے میں نے یعنی سر کھپاون شوق کہنا. ہاں نہیں اس طرح انجوائے کرنے در بندہ اسٹڈی بھی نال چلتی رہے تھے. صحیح. اچھا دوستا نال باونا گپ شپ لاونا اچھا لگتا ہے. کتنے بیسٹ فرینڈ ہیں, بہت سارے ہلکا راہ بنائے یا کچھ ہیں پہ؟ نہیں میں اب یونیورسٹی میں جو میرے ساتھ تھے میرے کافی سارے فرینڈس تھے, اور ویسے میری جو اسکول فرینڈ ہے وہ صرف ابھی جو وہ ایک ہی ہے, مطلب وہ ابھی تک ہے وہ میری فرینڈ. اور باقی یونیورسٹی میں بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں. اور مطلب یہ ہے میری نیچر اس طرح کی ہے, میں جہاں بھی جاتی ہوں فرینڈلی یعنی گھلنے ملتے دیر نہیں لگتی واقعی. اور جو سارے نال آئے تھے تو میرے کو میں آدمی یار تم سیریس ہو. نہیں عائشہ میں سیریس نہیں ہوں, اس ٹائم میں تو پہلی گالی ہوتی تھی, میں سیریس نہیں, میں کہ مجھے لگ رہا ہے. اچھا ابھی دیکھتے ہیں, ابھی آپ بات کریں گی تو واقعی کچھ لوگوں نے پہلا جو ہوتے نا مطلب لک یا امپریشن. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ جب میں اسکول میں گئی تھی نا میرا اسکول چینج ہوا تھا, تو میرے فادر نے میرا اسکول جب چینج کیا تو گرلز میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کر رہی تھی. تو میں بہت پریشان ہوئی کہ پہلے اسکول میں تو میری ظاہر فرینڈس تھی, تو میں بہت حیران ہوئی. اور اس طرح سے پھر میں 2-3 دن سائڈ پہ ہی بیٹھتی رہی, الگ سی چیئر ہوتی تھی وہاں پہ, مطلب گرلز بات شات اتنا زیادہ نہیں کرتی تھی. تو آہستہ آہستہ جب وہ بات کرنے لگی تو کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے جا کے بتایا تم تو ہمیں شکل سے اتنی زیادہ سخت لگتی تھی, ہم تو ڈرتے تھے تم سے بات کرنے کے لیے. تو پھر اس کے بعد ان کو اندازہ ان کا کہنا تھا کہ نہیں تم تو بہت اچھی ہو, تم تو اتنا مطلب ابھی تک بھی جو میں نے آٹوگراف اپنے فرینڈ سے لیے ہیں تو ان میں مجھے سب نے اگر لکھ کے دیا کامنٹس دیا ہے, اس کامنٹس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ تم ہنستی بہت ہو اور بولتی بہت ہو ہم لوگوں کے ساتھ. تو لیکن یہاں پہ یونیورسٹی میں بھی مجھے یہی کہا جب میں آئی تھی کہ تم سے شکل سے ایسے لگتی تھی تم بہت سخت ہو, اس لیے ہم بات نہیں کرتے تھے. سیریس اور بڑا تھی میں سیریس, لیکن تو اس کے بعد اور ابھی تک سب یہاں پہ ہنستے ہیں کہ جب تم فرسٹ ٹائم آئی تھی ہم کہتے تھے یہ بھائی بلا لے گی, ہم یہ بات کرتے. تو اس طرح کا بھائی کو ساری ہنسی یعنی واقعی تم ظالم ہو لڑکی. تو اب مطلب بہت ہم لوگ ایک دوسرے کو پھر ہنستے ہیں جب پچھلی باتیں یاد کرتے ہیں کہ فرسٹ ایئر تھا, فرسٹ ڈے تھا یونی کا, تو کیسے تھا, کس طرح تھا. تو شکل دیکھ کے سب کو اندازہ کیا. اسکول کالج یونیورسٹی اتنے ادوار میں آتے گزر گئے تھے, ٹھیک ہے. اب ماشاء اللہ پڑھو یا تو سر جاب کرو تاری مرضی, یا شادی ہو جائے تو اللہ کی مرضی. انشاءاللہ بہرحال سے اچھے نصیب بھی دعا کر سکتے ہیں. اللہ آمین. رمضان شریف کا مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے, اور میں آدھے ہر بچی دا اللہ تعالیٰ جڑے اچھا نصیب بڑھا دے, جڑے گھر وچ بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ نے دے اچھے رشتے جڑے نہ آون تھے. میں تو دعا ہی کر سکتے آمین ثم آمین. اچھا تو ان ترے دوراں وچ کیڑا دور ہے جڑا بہت زیادہ انجوائے کیتا, اور جڑا میں آدھی ہاں کہ ہمیشہ یاد رہن والا دور تے سمجھدے کہ میری لائف دا گولڈن پیریڈ یا گولڈن دور اے ہے پیا کیڑا ہے؟ اچھا یہ آپ نے نا یہ جو کوسچن کیا ہے نا یہ میرے دل کو کوسچن آپ نے پوچھ لیا. میں ہمیشہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہی بات ہر فرینڈ کے ساتھ, اپنے سسٹر کے ساتھ, فادر کے ساتھ, سب کے ساتھ کر چکی ہوں. اور جب وہ پوچھتے ہیں نا کہ اب بتاؤ کون سا, اور میری پھپھو بھی پوچھتی ہیں تو میں ان کو بتاتی ہوں اسکول لائف میری بڑی بری گزری, مجھے نہیں پسند. اچھا وجہ کیا ہے؟ بندنا ہے, زیادہ ہے, کیا ہے؟ بنتی بہت زیادہ تھی, لیکن
स्कूल में हम बाउंड हो जाते थे, 8 से लेके 2 बजे तक बैठे रहो स्कूल में, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं बैठ सकती फिर। ठीक है, तो टिक के बैठना मुझे इतना बोरिंग लगता था, और फिर लेक्चर पे लेक्चर वो तो बिल्कुल मुझे बोर कर देते थे। और ब्रेक 20 मिनट्स की, 30 मिनट्स की, तो मुझे स्कूल लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। कॉलेज लाइफ अच्छी लगी फिर, क्योंकि उससे थोड़ी सी आजादी मिल जाती है कॉलेज में। और यूनिवर्सिटी लाइफ मेरी सबसे अच्छी गुजरी, क्योंकि उसमें मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में हमें कुछ समझ भी आ जाती है, और हम अपनी ओपिनियन देते भी हैं दूसरों को, और लेते भी हैं। तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, कोई कहाँ से होता है, इवन के जो मेरे क्लास के लोग थे, KPK, बलोचिस्तान, इधर सबसे आए हुए थे। तो सबके एक्सपीरियंस लिए, सबको अपने अपने दिए, सबका जो एक जर्नल हम लोगों ने लगाया हुआ था कि ये लोग तो ऐसे होते हैं, फलाने ऐसे होते हैं, वो खत्म हुआ। और माइनॉरिटीज के बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे, उनके साथ दोस्तियां हुई। तो मुझे यूनिवर्सिटी में सीखने का मौका भी बहुत मिला, और अच्छा भी मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ लगी सबसे। अभी तक मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ सबसे अच्छी लगी है। जो मेरी लाइफ का गोल्डन पीरियड है वो आज़ादी बड़ी गाल है, बंदा मैच्योर भी थी वेंदे, अंडरस्टैंड भी करने लग वेंदे, लोगों को ई जगह दो जो मजा देंदे थे। वैसे अपने कुछ शरारता जो है मैं जानना चाहता हूँ कितने शरारती हैं या क्या नहीं, भी जानना चाहता हूँ छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद आप तक वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन और मैं रुमाना वाले चलसा रुमाना डिजाइनिंग करें कपड़े के हवाले जानना चाहता सेल आउट केविंग करेंदे हो रुमाना या लोग ऑर्डर लेने थे ताकू सोशल सर्कल चापर जो था सेल आउट करते किवें मतलब करेंदे सेल आउट आप ड्रेस सब बनेंदे होते। जी कुछ अपने आइडियाज लेती हूँ, उससे करती हूँ, और ऑनलाइन भी होता है। अच्छा, ऑनलाइन ही है? ऑनलाइन भी होता है, हाँ जी, और ऑर्डर पे भी तैयार करती हूँ। ज्यादा मुझे खुद से जो पसंद है ना, मतलब सिंपल लेके उसका कंट्रास्ट वगैरह करके वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यानी कि मुझे कहती हूँ कि सबसे चेंज होना चाहिए। आम कपड़े तो हर शॉप से मिलता है, लेकिन थोड़ा हट के और चेंज हो तो फिर मजा तो उसमें ही आता है। अच्छा, जो लोग मतलब जैसा ऑर्डर की गाल करने पे है, क्या की तरह दी कढ़ाइयाँ पसंद करें? एक जमाने होंगे रेड, पीला, ग्रीनिश, तोता रंग, ये बड़ा चल रहा है, पॉपुलर और क्या है लोग हम डल रंग पसंद करें, कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी क्या चल रहा है? मुख्तलिफ होते हैं, जो ज्यादा एज की होती हैं वो डल रंग भी पसंद करती हैं, और जो बच्चियां होती हैं, हाँ जी, जो बच्चियां होती हैं वो फिर ऐसे येलो, डार्क कलर, येलो, रेड, ब्लैक, ये चीजें ज्यादा पसंद करती हैं, और कहती हैं अच्छा सा शौक सा हो, सिंपल नहीं पसंद करती। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट दे हार न जान सो महंगे पौने थे, क्योंकि ऐसा दे हैं जल मार्केट जैसे घर में है तो एम्ब्रॉयडर्ड सूट जो हैं बड़े महंगे होने थे। एक जमाना हो रहा है कि एक रिजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं, हो तो मैंने सोचे नहीं आ रही थी बाकी कहते हैं कि बस ये देखते ही रहे लेने की है, हाँ जी, कॉस्ट ज्यादा। लेकिन मैं थोड़ी रेंज देख के, यानी कि हर रेंज के मेरे पास होते हैं। ठीक है, जो ज्यादा डिमांड करते हैं, ज्यादा मेरा यही है कि ऑनलाइन जितनी रेंज में चाहिए उनको ऑनलाइन वो उतनी रेंज में, ज्यादा हैवी होते हैं लेकिन जैसे कहें वैसे प्राइस के हिसाब से चल रही है। क्या कहेंगी बजट क्या है? बजट है, कुछ लोग ज्यादा हैवी लेते हैं, 10,000 वाला भी लेते हैं, 10,000 और कुछ लोग 10,000 के हैं। मेरे पास में कैश के भी हैं, गोटे वाले भी हैं, चुनरी के ऊपर भी गोटा है, 10,000, 11,000, ठीक है, और 1,500 वाले भी हैं बरी के लिए इस तरह। हाँ जी वो भी, और 1,500 वाले भी हैं, वो भी है, और 1,000 वाले भी हैं। हर लेवल पे जो जितना अफोर्ड करना चाहे। और ज्यादातर जो महंगी जैसे कॉस्टली शादी ब्याह या इवेंट ही पसंद की मुकेश जी है इवेंट ही पसंद की महंगी सिंपल भी होती है मुकेश, एक हैवी होती है, एक सिंपल होती है। तो सिंपल लोग आम भी डालते हैं, और जो हैवी होती है वो शादियों के लिए परचेज करते हैं। सही। अच्छा, मैं रुमाना का जो है ना जो स्कार्फ दे दी बेटियां, और वर्ग अफजा याद आ गए कि सेम कलर है किया। और बिल्कुल मरूब अफजा धवना भी रास्ते के जनाब बिल्कुल बहुत सारे सारी बहनों को पता क्या है, और बहुत सारे नाज़रीन को भी पता क्या है कि पिछले 101 साल तो जो है ना मशरक दा मशरूब है, यानी कि शरबत है पिया
ठंडक का एहसास देंदे थे तेरे दिल और दिमाग को और मैं तवानाई विच इजाफा करेंदे थे वधारा करेंदे थे और ये सिर्फ मशरूब मशरक जो रहे सिर्फ पाकिस्तान विच ही पीता या पसंद नहीं किया वेंदा बल्कि पाकिस्तान के जो बहर लोग हैं तकरीबन 35 तो ज्यादा ममालिक के लोग पसंद भी करें थे पींदे भी हैं पे और रूह अफ़ज़ा विच मौजूद जड़ी जड़ी बूटियां हैं पे या जो फ्रूट्स नाल बनाया वेंदे थे उनकी वजह नाल नाकाबिले यकीन हद तक आदे ना तवानाई विच इजाफा भी थींदे और तुसा दिन भारे शेक तो जग जो रहे बना के फ्रिज रख सकते हो कोई भी मेहमान आवे और इन अलावा मेहमान के अलावा बच्चे मैं मेहमान का इंतजार करने की जरूरत क्या नहीं क्योंकि गर्मियां हैं और बच्चे का तो रोजा होता भी कहने छोटे बच्चों की खेल सिंपल पानी और हमारे जो फॉरेन फ्रेंड्स होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने आपने तो अभी बात की रिसेंटली एक वीक पहले की बात रमजान शुरू होता है तो इनकी बातें भी शुरू हो जाती है तो उनका पूछना था कि पाकिस्तान में रूह अफ़ज़ा पिया जाता है मैंने पूछा जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे पिया जाता है यहाँ तो पिया जाता है मैं वहाँ का पूछ रहा हूँ मतलब रूह अफ़ज़ा को बहुत पुराना सभी जानते हैं रूह अफ़ज़ा बिल्कुल बिल्कुल और ये भी इतना पुराना है कि 101 साल पुराना है पिया रूह अफ़ज़ा जनाब तेरी वास्ते में और रूह अफ़ज़ा जनाब कुदरती अज़ान तैयार किया है हिंगल फरत बख्श है रसीला है जायकेदार है पिया और मिठास तो यकीनन हर एक को पसंद आती है और प्यास को बुझेंदा भी है पिया और दूजे बई गाल में एक खासियत भी है कि बहुत सारे जायकों मिल के उन्हें भी जायके को भी माध्यम वधा लेनी थी उन्हें भी वधारा कर लेनी थी और अगर अफ्तार टाइम माध्यम रूह अफ़ज़ा न हो मेज ते या तारी टेबल ते तो बिल्कुल अधूरा अधूरापन फील करेंगे पे होने यही गलू रूह अफ़ज़ा जड़ा है अफ्तार में होना बहुत ही जरूरी है पिया और यही रास्ते है कि पूरा दिन तुसा रोजा रखेंदे हो और तारी एनर्जी लेवल डाउन थी वेंदी पिया ते रूह अफ़ज़ा जड़ा है पिया जो अफ्तार टाइम तुसा पींदे हो तो तारी बॉडी को एनर्जी मिलती है तवानाई मिलती है कुव्वत मिलती है और फर्क बख्श तो है ही है मैं रास्ते में नाज़रीन को और इनके अलावा अभी रास्ते में कि अगर तुसा सहरी के टाइम दही के नाल रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करेंदे हो तो वल तो पूरा री प्यास न लगसी कितने मजे की गाल है भाई पहले तो सादा से भुख न लगसी होने आगे प्यास भी न लगसी जो मजे का पियो तो सब मशरूब और जरूरी भी है जितना सी सकते अफ्तारी के बाद मशरूब पीसो ताकि तेरे एनर्जी लेवल जो डाउन थी चुके और वापस बाहर थी उन्हें उनके बाद तरावी भी पढ़नी थी अच्छा मैं चलसा और मैं गाल करेसा इंतवा दूसरा वाले चलसा और पुछती पई हम के कितनी शरारती हैं और कुछ बचपन की कोई ऐसी शरारत जिसकी वजह कुट पई हो और आज तक कोई याद हो जानना चाहते लेकिन ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद को वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन है और मैं चाहता युसरा को पुछा युसरा गाल थी पई ब्रेक रुमान आदगन पहले प्यार की गाल थी पई हुण आयशा जन आखिर जन मार की गाल करनी पई तो कुछ वाकई चीज़ें ऐसे होने जो सारे लाइफ में मजे पे हुन किसी चीज बंदा भूलदा कहने थी याद है शरारतों की बात की जाए तो याद नहीं और वैसे भी मैं लड़की हूँ तो शरारतें तो होती हैं और शरारतें होती बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन उस पे मुझे अपनी मदर का याद है कि उनका मेरी मदर को मेकअप का बहुत शौक होता था क्योंकि वो टीचर थी तो वो बड़ा तैयार श्यार होकर जाती थी तो मैं उनकी लिपस्टिक और जो ब्लशन ये सारा कुछ खराब कर देती थी लगा लगा के मेरे वाला हाल है मेरी माँ को बड़ा शौक था तो वो उससे दिन वो कहती थी कि मैंने जब तुम्हें जो उनकी जो एक्सपायर होता था या बचा खुचा होता था वो मुझे दे देती थी कि खेलो भी सही और जो तुम्हारी डॉल्स वगैरह उनको भी लगाती रहो लेकिन मुझे वो अच्छा लगता था जो न्यू आता था तो मैं कोशिश करती थी कि पहुंच जाऊं मैं वहां तक अम्मा के पास पर्स में भी पहुंच जाती थी लेकिन उन्होंने मुझे रोका होता था सामने नहीं करती थी लेकिन चोरी फिर भी कर लेती थी लेकिन फिर तो वो देख लेती थी तो उस पर मुझे बड़ी डांट पड़ती थी कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है अभी से क्यों करती हो तो उस पर मुझे बहुत मतलब बहुत दफा मुझे याद पड़ता है कि मुझे डांट पड़ी और चीजें तोड़ने पे अच्छा उस पर भी बहुत डांट पड़ी है मतलब भागती हुई आती थी मैं देखती नहीं थी आगे क्या पड़ा वो नीचे तो मम्मा कहती थी जल्दी में क्यों होती हो तुम और अभी तक मेरे फादर भी यही कहते हैं पहले उठ जाया करो लेकिन इतनी जल्दी में ना जाया करो आधा नुकसान तुम घर का करके जाती हो ब्रश कहीं छोड़ के जाती हूँ कहीं फेंक दिया वो टूट गया
تو پلیٹ ٹوٹ گئی جلدی جلدی میں، تو بہت ساری بہت زیادہ اس پہ مجھے اپنے فادر سے بھی بڑی ڈانٹ پڑتی ہے. وہ کہتے تم پہلے اٹھ جایا کرو تو اس کی تمہیں پرابلم نہیں اتنا فیس کرنا پڑے گا. بھاگم بھاگی میں اٹھتی ہو، یہ دے دو وہ دے دو، وہ پکڑا دو یہ پکڑا دو. لاسٹ ہے سارا پروگرام کا جی کو دراہا چلتا پہ تھا. میں چاہتا کہ تسا اپنی ہی زبانی اپنی پرسنالٹی دے والے دسو. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں جو شاید میں نہ کر سکی ہوں کیونکہ میرے کو لگتا ہے کہ ٹائم بہت شارٹ ہے پیا. یسرا کیا سوچتی ہے، کیا سمجھتی ہے، یسرا کیا آخنا چاہتی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں عائشہ، ہم اپنی پوری لائف گزار دیتے ہیں، پھر ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا کیا. ہاں، تو اس پہ بڑا کوسچن مارک لگ جاتا ہے. تو پتا نہیں کیوں مجھے بچپن سے یا شوق تھا تھوڑا بہت، تو میں سوچتی تھی کہ اچھا کیا. لیکن مجھے جہاں بھی میں جاتی تھی، اگر کوئی نیا گھر ہوتا تھا یا کسی کے گھر جاتی تھی تو میں ہمیشہ چھوٹا پودا لگاتی تھی وہاں پہ کہ یہ میری نشانی رہے کہ میں یہاں پہ آئی تھی. تو اب میں یہاں ہاسٹل میں آئی تو وہاں پہ بھی میں نے چھوٹا پودا لگایا، بے شک جتنا بھی چھوٹا ہو. اس میں لگاتی ضرور تھی کہ یہ کبھی رہے گا تو مجھے یاد رہے گا، میں آؤں گی دیکھوں گی. دوبارہ نام لکھ کے آنے میری نشانی. مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے. ایون کہ میں اپنے پھپھو کے گھر کچھ ٹائم رہی تھی، وہاں پہ بھی میں نے لگایا. تو اب مجھے یاد نہیں رہتا کہ کہاں پہ رہے گا نہیں رہے گا، لیکن مجھے یہ یاد رہتا کچھ ٹائم کے لیے ضرور رہے گا. اگر رہے گا میں آؤں گی تو کوئی اور بھی ٹھہرا ہوگا کہ میں کہوں گی میں نے یہاں لگایا تھا. تو مجھے یہ شوق ہوتا ہے. میں نے ہاسٹل میں بھی لگایا تھا کہ میں جب بھی جاؤں نیازبو کا پودا، مجھے نیازبو کا پودا بہت پسند ہے، تو وہ بھی میں نے یہاں پہ بھی میں نے لگایا تھا. تو مجھے پودے لگانے کا، جہاں نیو جگہ پہ میں جاؤں وہاں پہ مجھے ایک پودا لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. اور مجھے لائف میں یہ بڑی اس سے انسپائریشن ملتی ہے کہ میں نے وہاں پہ لگایا تھا، یہ اچھا کام کیا تھا میں نے. تو مجھے ایک اچھے کام کی یہی امید ہوتی ہے کہ میں نے پودا لگایا تھا. خوشی ملتی ہے. ہاں، اس سے مجھے خوشی ملتی ہے. روح افزا پیمنا خوشی ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، وہ حال تھوڑا بھی ہے پیا. اچھا، میں چاہتا رومانہ کو یہی سوال کرنا چاہتا ہوں. رومانہ کیا چاہتی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے، کیا ہے رومانہ؟ کہڑی گال تو غصہ آدھے، کیا سوچتی ہے رومانہ؟ میں کرنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں. زندگی ایک بار ملتی ہے انسان کو اور اپنی مرضی سے جیے. ہاں، ویسے آج کل کا معاشرہ جینے نہیں دیتا، لیکن میں کہتی ہوں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اپنی مرضی سے جیے اور ایسے جیے کہ جب مرے کہ دنیا والے کہیں کہ واقعی اس نے زندگی جی ہے. بس یہ شوق ہے، اور بننے کچھ کرنے کا، کچھ کر جانے کا شوق ہے بہت. صحیح. دل میں بہت سے ارمان ہیں. اللہ بس اللہ پاک کامیاب کرے، اللہ پاک پورے کرے. آمین. اور روح افزا کے ساتھ میچنگ کر کے میں نے یہ اس لیے کیا کہ مجھے انرجی ملتی رہے اور میرا روزہ قائم رہے. صحیح، زبردست زبردست زبردست، بہت خوب. اچھا، دیکھنے والے کو کیا آخسو رومانہ جب دیکھ رہی ہیں بچیاں تو گھر اس لے دے بیٹھے تھے، میرے ماما میری بہنیں، انہیں کو کیا آخسو انہیں واسطے موٹیویشن ہو تو کیا آخسو؟ میں یہی کہوں گی بچیوں کو آگے بڑھنے دیں، کچھ کرنے دیں. بچوں میں کانفیڈینس ہونا چاہیے اور بچوں کو کسی بات سے نہ روکیں، تاکہ ہم ماں باپ سب کچھ دے سکتا ہے لیکن بچیوں کو نصیب نہیں دے سکتا. اور اگر ہم بچیوں کو بار بار ہر بات پہ ٹوکیں گے، ادھر سے ایسے نہیں کرو، اور پہلے مائیں ایسے کرتی تھی نا کہ گلاس ٹوٹا تو ڈانٹا، یہ کیا وہ ڈانٹا، تو بچوں میں وہ کانفیڈینس نہیں تھا. تو بچیوں کو کسی بات سے نہ روکیں اور ان کا کانفیڈینس بحال کریں، اتنا کانفیڈینس ہو کہ وہ کبھی کسی کی محتاج نہ ہو. بس بالکل بالکل. زبردست. تھینک یو جناب، بہت شکریہ. یسرا کیا آخنا چاہتی، دیکھنے والے بہن کو کیا آخنا چاہتی، بچے کو کیا آخنا چاہتی؟ ویسے آج تو پیپر ہو رہے ہیں، سیکنڈ ایئر کے ختم تھے والے ہیں اور فرسٹ ایئر کے شروع تھی ہو چکے ہیں، بلکہ تھی چکے ہیں. پہ کیا آخنا چاہتی؟ عائشہ، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ رمضان ہے، رمضان میں ہم سوچیں اگر ہم ایک اچھا کام ہر رمضان کریں تو ہم اپنے اندر ایک اچھی چیز، کوئی بہت اچھا انسان اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے جیسے ملک میں بہت زیادہ ٹینشنز ہیں، بہت زیادہ ہمیں کرائسس دیکھنے پڑتے ہیں. تو دوسروں کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیلائیں، اور جیسے کہ رومانہ نے بات کی ہے کہ بچیوں کو آگے لائیں، ڈیفینیٹلی بچیوں کو آگے لانا چاہیے. ہماری ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، بچیوں کو پڑھائیں، بچیوں کو آگے لائیں. جب تک آپ کی بچی مضبوط نہیں ہوں گی، اس قوم کی بیٹیاں مضبوط نہیں ہوں گی، یہ ملک مضبوط نہیں ہوگا، یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بچیوں کو وہ کانفیڈینس، جیسے کہ رومانہ نے کہا ہے کہ بچیوں کو وہ کانفیڈینس دینا چاہیے
کہ بچے کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے کترائیں نہیں, اپنے پاؤں پہ وہ خود کھڑی ہوں, ہر مشکل کا وہ خود مقابلہ کریں, ان میں اتنی سکت پیدا کریں کہ وہ کسی کی طرف دیکھیں نہیں, ان کے اندر اتنا جذبہ پیدا کریں کہ وہ اپنے لیے خود کمائیں, وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں. تو اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی کا جو ہم لوگوں نے اتنا بڑا اپنے اوپر تاج سجایا ہے, اس کو ہم توڑیں. ایکویلٹی پہ, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک دوسرے کو شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا کہتا ہے, اسی طرح ہم آگے چلے, تبھی ہمارا ملک بڑھے گا, تبھی ہماری قوم بڑھے گی, تبھی ہمارا پاکستان بڑھے گا. صرف حکومتوں پہ کام نہیں چھوڑا جا سکتا, سب پہ کام چھوڑا. تھینک یو جناب, بہت شکریہ. تو لوگ تشریف گھن کے آئے, بہت ہی اچھا لگا تعالیٰ گفتگو کر کے. جسرا خان سانا سنا رومانہ خان تعالیٰ روحانہ بہت شکریہ. لیکن نال ہی میں تمام اپنے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرے سا, اپنے بہن کا بھی شکریہ ادا کرے جیسا پروگرام دن تھے, پسند کریں تھے اور باقاعدہ ٹائم بھی پوچھتے تھے. تھینک یو جناب, سارا پروگرام پسند کرتے پہ دیتے پہ ہو اور سارے نال نال ہوندے ہو. بہت ایسا یہ دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بے شمار میں آتے پر دل جتنے بھی خواہشات ہیں وہ بھی پورا کرے اور خوشیاں عطا کرے, تھوڑے واسطے آسانیاں پیدا کرے. اور نالی عائشہ کو جیسے اجازت, اللہ سنت حوالے.